بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستی کے تقاضے کیسے نبھائے جاتے ہیں؟ رات کے پچھلے پہر کوفہ کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر میں ایک سرخ و سفید رنگت اور لمبی زلفوں والے ایک خوبصورت بزرگ اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ان کا نام حبیب ابن مظاہر تھا۔ حبیب کوفہ کی ممتاز شخصیت مانے جاتے تھے۔ بہادر، نڈار اور مدبر شخصیت کے مالک حبیب کو لوگ حبیب ابن مظاہر کہتے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حبیب نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ مہمان نے جواب دیا، مولا حسین علیہ السلام کا قاصد ہوں، یعنی ان کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حبیب نے سنا تو لقمہ چھوڑ دیا اور کہا کہ اللہ اکبر۔ حبیب نے فوراً دروازہ کھولا اور خط وصول کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط پڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ روتے جاتے۔ ساتھ والے گھروں میں حبیب کے چچا زاد رہتے تھے اور یہ آوازیں سن کر وہ حبیب کے گھر آئے اور کہا کہ کیا تم حسین علیہ السلام کی مدد کا ارادہ رکھتے ہو؟ حبیب نے گول بول سا جواب دے کر انہیں واپس بھیج دیا۔ اب زوجہ نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے زوجہ کا امتحان لینے کی خاطر کہا کہ میں نہ رہا تو تم جیو گی کیسے؟ زوجہ نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خاک کھا کر زندہ رہ لوں گی، پر تم حسین علیہ السلام کی مدد سے کوتاہی نہ کرنا۔ حبیب زوجہ کی باتیں سن کر خوش ہوئے اور اپنے ایک بااعتماد غلام کو کہا کہ گھوڑا تیار کر اور چھپ کر شہر سے باہر لے جا اور میرا انتظار کر۔ حبیب اس شان سے تیار ہوئے اور گھر سے ایسے روانہ ہوئے جیسے اپنی جاگیر پہ جا رہے ہوں۔ ابن زیاد ملعون نے پورے کوفہ کی سخت ناکہ بندی کروا رکھی تھی اور ہر طرف جاسوسوں کا جال پھیلا رکھا تھا تاکہ امام پاک کو کسی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچ سکے۔ تاہم حبیب کا غلام چھپتا چھپاتا اور جان پہ کھیلتا ہوا گھوڑے کو کوفہ سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ رات کی تاریکی تھی اور جگہ سنسان۔ حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو غلام نے گھوڑے سے ہی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کہتا ہے کہ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ بیٹھ کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو جاؤں گا۔ گھوڑے نے یہ الفاظ سنے تو اس نے گھاس چرنا بند کر دیا۔ غلام کے یہ فکرے حبیب کے کانوں تک پہنچے تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک غلام بھی آپ پہ فدا ہونے کو تیار ہے۔ پھر حبیب نے غلام کو آزاد کر دیا۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے اور صحرا میں گھوڑے کو کربلا کی سمت بکھانا شروع کر دیا۔ کوفہ کی سمت سے گرد مٹی اٹھتی دیکھ کر اصحاب نے امام پاک کو اطلاع دی۔ امام خیمے سے باہر تشریف لائے اور گرد و غبار کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اصحاب سے فرمایا، آ گیا اس نشان کا حقدار، میرا حبیب۔ مولا حسین کو دور سے دیکھتے ہی حبیب گھوڑے سے کود گئے اور مولا کی طرف دیوانہ وار بھاگے۔ پاس پہنچتے ہی قدموں میں گر کر قدموں کی مٹی چوم کر اپنے بچپن کی عادت دہرائی۔ امام پاک نے حبیب کو گلے سے لگایا۔ حبیب امام پاک کے چہرے سے چہرہ لگا کر رونے لگا۔ حبیب نے مولا اور بیبیوں کو اپنی زوجہ کا سلام پہنچایا۔ حبیب نے کارزار کربلا میں ثابت کیا کہ دوستی کے تقاضے کیسے نبھائے جاتے ہیں اور حق کو قائم کرنے کے لیے اپنے امام پر کیسے جان نچھاور کی جاتی ہے۔ حبیب کے غلام نے بھی کربلا میں شہادت پائی۔ سبحان اللہ۔